کے ساتھ خیر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اچھا ہمارا جسم گھٹتا ہے، جسمانی صلاحیتیں کم ہوتی، لیکن ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ تو ایک عارضی فیض ہے آپ کے وجود کا. یہ جسم جو ہے اس کی عمر یہی ہے. روح اس زوال کا شکار نہیں ہوتی. اگر ایمان موجود ہے تو اس کی روح زوال کا شکار نہیں ہوتی، اور وہی ہے اصل شے اس کی روح. جسم کہیں مل سکتے، ملے گا نیا. اور جس اللہ نے، بلکہ بڑی خوبصورت قرآن نے ایک کانسیپٹ دیا عجیب، کہ تم جو سمجھتے ہو کہ یہ جسم ہے، یہ گیا تو ختم ہو گیا انسان، تو تم اس پہ کیوں نہیں غور کرتے کہ ہر سال جو تمہارے سامنے یہ معجزہ دکھاتے ہیں ہم کہ ریگستان ہے یا زمین ہے وہ اجڑی پڑی ہوتی ہے، کوئی شے نہیں ہوتی اس میں، اور پھر ہم پانی برساتے ہیں، اور پانی برساتے ہیں تو وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور پھر گھاس ہوتی. اور ریگستانوں میں تو یہ ہوتا ہے، میں وہاں سکوٹو میں تھا نائجیریا میں، تو وہاں ریگستان کا علاقہ تھا، تو بلا مبالغہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ریت ہوتی تھی، اڑ رہی ہوتی تھی، اور بارشوں کا موسم آتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کب گھاس اڑی ہے پھر اگی ہے، اور وہ اتنی بڑی ہو جاتی تھی گھاس کہ اس کے اندر اگر گھوڑ سوار کھڑا ہو تو نظر نہیں آتا، اور اس کے بعد پھر بارشوں کا سلسلہ ختم ہوتا تھا اور وہ ایسے غائب ہو جاتی تھی. ظاہر ہے آہستہ آہستہ تدریج سے وہ ختم ہوتی ہوگی، لیکن وہ کوئک تھی اسپیڈ اس کی ختم ہونے کی، جب اس کے بعد نظر نہیں آتا تھا. تو اب اگر وہ مٹی میں مل گیا جو کچھ تھا، اور پھر اللہ نے آپ کے سامنے اس کو پھر کھڑا کر دیا اگلے سال، وہ اتنا بڑا گھاس ہو گئی، تو مٹی میں چلے جانے سے فنا تو نہیں ہے نا. جو پودے تھے یا جو گھاس تھی وہ مٹی کے اندر مل گئی، آپ جیسے مل جائیں گے، تو اس کا مطلب ضروری تو نہیں کہ فنا ہے. بہت چھوٹی مقدار میں بھی ایسا کوئی بیج بہت چھوٹا جو نظر نہ آئے ایسا ہو سکتا ہے، بہت چھوٹا. بلکہ آپ کو کمال کی ایک بات بتاؤں، وہ حدیث پڑھ کے میں حیران ہو گیا. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عظم ذنب دم کی ہڈی ہے، اس کا آخری حصہ اس کو فنا نہیں آتی. اب پہلے تو اس پہ غور کریں انسان کے حوالے سے کہ عظم الذنب دم کی ہڈی کہا گیا. انسان کی دم تو نہیں ہے، بلکہ ڈارون اور اس کے جو فالوورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انسان کی ہوتی تھی، اور دلیل کیا ہے کہ ایک ہڈی جو ریڑھ کی ہے وہ آگے تک بڑھ جاتی ہے اور وہ باہر نکلی ہوتی ہے پیچھے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتی تھی. اس کا مطلب ہے یہ تو خیر ایک کنٹروورسی، وہ ہوتی تھی، یہ اسی طرح اتنی سب کی دمیں لمبی ایک جیسی نہیں تھی، کوئی چھوٹی ہوتی گئی ہیں، اور کسی کی غائب ہو گئی، کسی کے درمیان میں رک گئی، ایک الگ ایشو ہے. اب تو وہ آگے ڈی این اے کی تھیوری نے ساری وہ باتیں جو ہیں ان کی ڈارون تھیوری کی اس کو ہوا میں اڑا دیا، تو 22 ماہوں تک بات جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، 22 ماہیں ہیں سب، جس کی بھی آپ اگر ڈی این اے کروا لیں جس انسان کا، تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ ان 22 ماہوں میں سے کس کی اولاد میں سے ہے وہ، اور وہ ماہوں کی اولاد میں سے. اور ایک بات آپ کو یہ بھی دلچسپ بتا دوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہمارے مفسرین نے جو چیزیں بتائی ہیں انسان کے حوالے سے، آدم علیہ السلام کے حوالے سے، ان میں ایک دلچسپ بات بھی بتائی ہے انہوں نے، اور بالکل صحیح ابن کثیر میں بھی، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب دنیا میں آئے تو ان کا اندازہ ہے کہ تقریباً 20 دفعہ بچوں کی ولادت ہوئی. اب اس اندازے میں کوئی ہوگی کمی یا بیشی، 20 دفعہ ولادت ہوئی، اور ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ بھی ایک ولادت میں جو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے تو دوسری ولادت کے لڑکے لڑکی سے وہ تبادلہ کر کے ان کا رشتہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک تک تو نہیں پہنچ سکے، وہ 22 تک آئے. ہمارے جو روایات ہیں وہ اور اسرائیل سے بھی آئی ہوں گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے یہ روایات ساری اکٹھی کی ہوئی ہے پرانے لٹریچر سے، اس میں بنی اسرائیل کی، تو وہ 22 کی بات، مطلب 20 کی بات ہم تک پہنچی ہے، ایکچولی 22 ہے. تو 22 ماہوں تک بھی ڈی این اے کی تھیوری آ گئی. اب تو وہ ختم ہو گئی نا جی، کہ وہ تھا ایک
ڈیولپمنٹ میں ایک آیا جس کی 22 اولادیں تھیں، مائیں بیٹیاں، ان 22 ماؤں تک ساری انسانیت کا سلسلہ چلتا ہے، کڑی ایک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ بھئی تبدیلی آتی رہی تو پھر لاکھوں بندوں میں سے 2-3 تو یار ہو جاتے ہیں نا، ایک طرح سے سروائیو کر جاتے ہیں نا آخری شکل میں، ہے ایک ہی جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا اسے، یہ جو بھی کہتے رہے۔ اچھا، تو اب جو لٹریچر ہمارے سامنے آتا رہا، جو اس حوالے سے جو ہمیں چیزیں ملتی رہیں، ان سے جو ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ ایک ہے، اور اس میں عزم الذنب کہا اللہ کے رسول نے کہ وہ دم کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہے، مؤخرت و لفظ یہ حدیث کے مؤخرت و عزم الذنب، کہ دم کی ہڈی کا آخری حصہ یہ ختم نہیں ہوتا، اس کو فنا ختم نہیں ہوتا، اس کو فنا نہیں آتا۔ ہمارے سامنے دیکھنے میں ختم ہو بھی جاتا ہو، فرض کیا کوئی پیس دے اس کو جلا کے اس کا پاؤڈر پیس دے، تو اس کے اندر یہ صلاحیت موجود رہتی ہے کہ دوبارہ سے وہاں سے آغاز ہو سکتا ہے۔ اب تو یہ بھی کہتے ہیں نا جی کہ وہ جانور جن کے فاسلز ملے ہیں اور ہزارہا سال پہلے کے ہیں، ان سے بھی ڈی این اے مل سکتا ہے اور ان سے بھی دوبارہ اس کی آغاز ہو سکتا ہے اس نسل کا، اور یہ کریں گے بھی صحیح۔ یہ ڈائناسارز لے کے آئیں گے، یہ ڈائناسارز اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، ڈائناسارز جو ہیں ان کو انہوں نے دوبارہ وجود میں لانے کی کوشش، اور ڈی این اے سے ہوگا، اور یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ایسا ہوگا، اور وہ اس حوالے سے بتایا ہے کہ فلاں فلاں واقعات ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ جج ہوں گے، حکم عدل، سب سے بڑے جج وہ ہوں گے، جسٹس کا نظام ان کے سپرد ہوگا۔ اور یہ اس میں بھی ایک خاص بات ہے کہ جسٹس کا نظام جس میں ہوتا ہے تو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، اکارڈنگ ٹو دیٹ جسٹس وہ سیٹل کرتا ہے، قانون کسی کا دیا ہوا ہوتا ہے، وہ قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہوگا، اس پہ وہ جس کی امپلیمنٹیشن کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، ایسی قوم جو فاقوں، جو جن کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک ہو، اسی لیے بتایا کہ وہ شمال سے آئیں گے، شام کے اوپر سے گزرتے ہوئے اور شام کے ساتھ گزرتے ہوئے نیچے کو آئیں گے، اور وہاں ایک جھیل ہے، بحیرہ ہے، بہت بڑا بحیرہ تبریہ شام کے شمال میں، اس میں سے گزریں گے تو وہاں یہ لفظ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جب وہاں سے گزر کے جائیں گے تو ان کے پچھلے جو گروپس آئیں گے پیچھے والے، تو وہ آ کے اس جگہ کو دیکھیں گے، کہیں گے یہاں کوئی پانی ہوتا تھا لگتا ہے، یعنی وہ اگلے گزریں گے تو ختم کر دیں گے اس کو، میٹھے پانی کی جھیل ہے، وہ بہت بڑی بحیرہ ہے، بہت بڑا، تو وہ ختم ہو جائے گا۔ خیر، بھوک اور پیاس کا مسئلہ سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ ہوگا۔ تو وہ آ کے اللہ رسول سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو کہے گا کہ اب تم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے، تو تم پہاڑوں کے پیچھے چلے جاؤ۔ جب وہ پہاڑوں کے پیچھے چلے جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ مسلط کرے گا بیماری کا بھی بتایا، اس طرح کی بیماری ہوگی اور وہ مرنا شروع ہو جائے گا۔ اتنا تعفن پھیلے گا، پوری دنیا کے ماحول جو ہے نا اس میں خرابی آ جائے گی، تعفن، پولوشن کی وجہ سے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان دعا کریں گے اللہ ان سے ہمیں بچا۔ تو پھر بڑے بڑے پرندے آئیں گے، اب یہ ادھر جا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے پرندے آئیں گے جو ان کے لاشوں کو لے جائیں گے۔ تو وہی جو ڈائناسارز ہیں وہ دور یہ ریکریٹ ہونا ہے، بات ڈی این اے سے چلی تھی، اس ڈی این اے کی وجہ سے دوبارہ ان کا وجود ممکن ہے، ان کو ری برتھ ان کی ممکن ہے، ری برتھ ہو سکتی ہے۔ اور یہ جتنے بھی اس پہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ری برتھ کے لیے روایتی طریقہ جو ہے اس کے علاوہ غیر روایتی ہوگا کہ ماں کا رحم نہیں ہوگا ان جانوروں کے لیے، یا انڈا نہیں ہوگا ان جانوروں کے لیے، اس جیسا ماحول کریٹ کیا جائے گا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس لیے کہ ایسا کہا نہیں گیا کہ ضرور اسی طرح ہو سکتا ہے، دوسری طرح سے نہیں ہو سکتا، یہ کہا گیا ہوگا اور اس کے ریزلٹس سامنے آئیں گے، وہ آئے گا سامنے، وہ ریبرتھ ہوگی ان کی۔ تو مؤخرت عزم الذنب جو ہے اس پہ فنا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ جس طرح سے ہم بارش برساتے ہیں اور جو مٹی میں مل چکا سب کچھ، جس گھاس کا ایک ایک دن کا اس کا اگر کوئی پھول تھے کہیں، کوئی اس کا وہ تھا بور ایسا تھا جس سے آگے چلنا تھا، سب کو سب مٹی میں مل چکا، اور وہ 7-8 مہینے بالکل
تباہی کا شکار، فنا کا شکار ہوتا ہے. خاک میں کچھ نظر نہیں آتا، کوئی کسی اس کی گھاس کی جڑ نظر نہیں آتی، کسی کا کوئی بیج پڑا ہوا نظر نہیں آ سکتا. اگر ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہے، چھوٹا ہے کہ نظر نہیں آ سکتا. اللہ کہتے ہیں کہ جب بارش برساتی ہے تو پھر کھڑا کر دیتے ہیں. روز تمہارے سامنے تو ہو رہا ہے، ہر سال تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. وَكَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح تمہیں اگائیں گے زمین میں سے. پھر ماں کے رحم میں نہیں اگے گا انسان دوبارہ، ٹھیک ہے نا جی. وہ اگائے گا بغیر اس کے. یہ اس نے رکھا ہے نا کہ اب رحم مادر سے پیدائش ہوتی ہے انسان کی، اور وہ چاہے اس کے بغیر، اور وہ کرے گا. کہا وَكَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح ہوگے، پھر آپ نکلیں گے اس میں سے. تو یہ جسم جو ہے یہ بظاہر فنا بھی ہو جائے تو اس کا ریوائیول جو ہے اس کا تو معجزہ روز دیکھتے ہیں. ریوائیول آف دی سیم باڈی، دیٹ باڈی، وہ ممکن ہے، وہ اصل ہے، اس کو جسم میں ملے گا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جسم جو ہے وہ مختلف ہوں گے. اہل کفر کی، کافر کی بات یہ ہے، یہ بھی بہت عجیب و غریب حدیث ہے غور کرنے والی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کافر ہے جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی ایک داڑھ اوت پہاڑ جتنی ہوگی. اب اس پہ غور کریں آدمی. امریکن سائنس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ پین کی جو فیلنگ ہے وہ شروع ہوتی ہے جلد سے، اس سے تکلیف کے سگنلز جاتے ہیں جن کو فیل کرتا ہے مائنڈ، برین. تو وہ جو سگنلز جائیں گے اس کے اتنے بڑے جسم سے جو سگنل جائیں برین میں، اور اس سے 100 گنا بڑا جسم ہو جو اس سے بھی بڑا، اس کی ایک جو سیل ہے اس کی جلد کا، ٹھیک ہے، اس میں سے سگنل جائیں گے تو عذاب کتنا بڑا ہوگا کافر کے لیے، کتنا بڑا، جس کی دار اوت پہاڑ جتنی ہے اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا. اور اس جسم کے ہر حصے پہ بیتتا ہوا جو درد ہے گزرتا ہوا یا آتا ہوا، وہ اس کی فیلنگ پھر